امام حسین کے نام پر اگر آپ 1 روپیہ دیتے ہیں تو کیا وہ 1 روپیہ آپ کو اسی دنیا میں فائدہ ملتا ہے؟ مرنے کے بعد تو فائدہ ہے، کیا اسی دنیا میں ملتا ہے؟ ایک ایسی کتاب سے میں ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی مولوی اس کتاب کو کاٹ نہیں سکتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بزرگان دین کے مزار پر یا ان کی خدمت میں 1 کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اس کھجور کی برکتیں رکھتا ہے، اور جو بزرگان دین کے محفل سجاتا ہے تو یہ مٹی اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ رحمت کے فرشتے 5 دن کے بعد جلسہ ختم ہونے کے بعد وہ بند نہیں بلکہ صبح قیامت تک آتے رہیں گے۔ یہ فضیلت ہے جلسوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن جعفر طیار، یہ تینوں حج کے موقع سے جا رہے تھے۔ غریب لوگ سماعت کرے، آپ اگر اپنی زندگی میں غربت میں کاٹتے ہوں گے تو یہ واقعہ اگر سنیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھ نہیں بلکہ فخر اور گرو محسوس ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھوک لگتی ہے، راستے میں ایک غریب بوڑھی کا گھر پڑتا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ چلو ان کے گھر میں جا کر کے کھانا کھا لیں۔ جو غریب بوڑھی کے گھر میں جیسے پہنچتے ہیں تو غریب بوڑھی کہتی ہے کہ آپ کون ہے جو ڈائریکٹ میرے گھر میں گھس آئے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے ضعیفی بوڑھی، کیا آپ کو معلوم ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے؟ تو وہ بڑی رونے لگتی ہے کہ میں جانتا ہوں وہ دونوں جہاں کے مالک و مختار ہے۔ نہیں سننا، گھر چلے جاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں جہاں کے مالک و مختار ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ چاہتا ہوں۔ تو امام حسین اور حسن عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر آپ کے گھر میں کچھ کھانا ہے تو آپ کھلا دیں۔ وہ بوڑھی کے گھر میں ایک بکری کی چھوٹی سی بچی تھی، اللہ اکبر، اس کے علاوہ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بوڑھی جیسے ہی سنتی ہے کہ امام حسن و حسن میرے مصطفیٰ کے پیارے نواسے ہیں، فوراً اس بکری کو کیا ہے وہ ذبح کر دیتی ہے، بولیے سبحان اللہ، اور کھانے میں تیار کر دیتی ہے۔ امام حسن و حسین عبداللہ ابن جعفر جو امام حسن و حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان تینوں مل کر کے کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد میں کچھ روپیے تھے ان لوگوں کے پاس میں، لوگ کم عمر کے تھے، اس بڑی کو تحفہ تحائف کے اعتبار سے انہیں دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بڑی کو اللہ میسر دیتا ہے، وہ حج کرنے کے لیے وہ اور اس کا شوہر دونوں مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جیسی ہی پڑتی ہے، اس وقت امام حسن جو ہے جوان ہو چکے تھے، وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے۔ امام حسن دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہی بڑی ہے جس کے گھر میں ہم نے راستے میں کھانا کھایا تھا۔ امام حسن اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ بڑی کے پاس پہنچتے ہیں کہ امی جان، کیا آپ مجھے جانتی ہو، پہچان سکتی ہو؟ تو فرماتی ہیں نہیں، میری آنکھ میں اتنی دکھائی نہیں دیتی ہے، میں آپ کو پہچان نہیں سکتی۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میری ماں، میں وہی بیٹا ہوں جو تمہارے گھر میں سفر میں ایک دن تم نے بکری کا بچہ کو ذبح کیا تھا، میں وہی حسن مصطفیٰ کا نواسا ہوں۔ تو بڑی کافی دیر سوچنے کے بعد میں کہتی، اچھا تم مصطفیٰ کے نواسے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اس بڑی کو لاتے ہیں۔ لانے کے بعد میں ایک بکری کا بچہ مہمان نوازی کے لیے بڑی نے ذبح کیا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار اور 1000 بکریوں سے عنایت کرتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں، اے میری ماں، تم یہاں سے واپس مت جاؤ، بلکہ میرا چھوٹا بھائی حسین کا گھر وہاں پر ہے، تم اس کے پاس بھی جاؤ۔ بڑی جاتی ہے امام حسین کی بارگاہ میں، تمام عریضہ پیش کرتی ہے۔ تو امام حسین نے بھی 1000 دینار اور 1000 بکریوں سے عنایت کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میری ماں، تم یہاں سے واپس مت جاؤ، یہاں پر میرا ایک چچا زاد بھائی وہ بھی مہمان بنا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، تم اس کے گھر میں جاؤ، وہ بھی تمہیں عنایت کریں گے۔ تو وہ بوڑھی پہنچتی ہے اور کہتی ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار، تمہارے دونوں چچا زاد بھائیوں نے 1000 دینار 1000 بکری مجھے دیا ہے، میں وہی بوڑھی ہوں۔ تو عبداللہ ابن جعفر سمجھ جاتے ہیں کہ جن کے گھر میں ہم نے سفر میں کھانا کھایا تھا، تو عبداللہ ابن جعفر نے اکیلے 2000 دینار اور 2000 بکریوں سے نوازتے ہیں۔ جب وہ بوڑھی 4000 بکری 4000
دینار لے کر کے اپنے غریب شوہر بوڑھی شوہر کے پاس پہنچتی ہے تو شوہر کہتا ہے اے میری پیاری بیوی، اے بوڑھی بیوی، ذرا یہ بتاؤ تم تو غریب تھے، میں کافی غریب ہوں، ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ہے، مگر تمہیں یہ 4000 بکری 4000 دینار کس نے دیا؟ تو بوڑھی کہتی ہے کوئی عام نہیں ہے، مصطفیٰ کے پیارے نواسوں نے عنایت کیا ہے، مصطفیٰ کے دلاروں نے عنایت کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رک کر کے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اگر جلسوں میں آپ نے خرچ کر رہے ہیں، اگر آپ شاعر کو دے رہے ہیں، اگر آپ مقرروں کو عنایت کر رہے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ یہ روپیہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر 1000 دیتے ہیں تو رب دنیا میں کروڑوں مرنے کے بعد جنت کا اعلیٰ مقام ہے۔ حق بات ہے کہ نہیں؟ بالکل حق ہے، قرآن و حدیث سے میں نے ثابت کیا۔ اب ایک اور پیاری حدیث سماعت کر لے، پورا مجمع عقیدت سے بولے یا رسول اللہ۔ اگر آپ دل و دماغ بنائیں گے، ذہن میں بٹھائیں گے، تب میری بات فرماتی ہے میرے مصطفیٰ کے گزرنے کے بعد میں عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنے امام حسین سے پیار کرتے تھے اتنا کسی سے پیار نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام حسین میرے مصطفیٰ کی بات کو نہیں مان رہے تھے، میرے مصطفیٰ بار بار امام حسین سے کہہ رہے تھے اے حسین تیرا وعدہ یہ ہے، تیری پہنچ یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ جب تو میدان کربلا میں جائے گا کوئی عام نہیں بلکہ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے جام شہادت پیش فرماؤں گا۔ یہ میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، یہ امام حسین کا مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر حسین کا سچا دیوانہ ہے، حسین کا سچا غلام ہو، اگر حسین سے سچا پیار کرنے والے ہو تو آج سے توبہ کر لو کہ حسین سے بغاوت نہیں بلکہ سچی محبت کرنے والے ہم ہوں گے، حسین سے سچی عقیدت رکھنے والے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ارے حسین کی کیا بات ہے، ایک مثال لے لو تو حسین کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب مجاہد ملت کو عرب والوں نے جیل میں ڈالا تو مجاہد ملت جیل میں بھی تھے اور مسجد میں نماز بھی پڑھنے گئے۔ جب مجاہد ملت کی کرامت یہ ہو سکتی ہے تو یقیناً بالیقین میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ حسین کربلا میں بھی ہے، یہاں بھی موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے جوان مجاہد ملت، نعرہ تکبیر، مفتی اسرافیل رضا علیمی، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جب مجاہد ملت ایک وقت میں 2 جگہ ہو سکتے ہیں، جب غوث اعظم ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں پہنچ سکتے ہیں تو میرا حسین کتنی جگہ پہنچتا ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ۔ ارے وہ حسین ہے، اگر ڈوبتی ہوئی کشتی میں امام حسین کا نام لکھ کر کے ڈال دیا جائے یقیناً کشتی اٹھانے والے خضر علیہ السلام، یقیناً کشتی اٹھانے والے خضر علیہ السلام ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدت ہونی چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے، سچا پیار ہونا چاہیے۔ اگر پیار کسی سے ہو جائے تو آپ اس کے مشن پہ چلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اپنے محبوبہ سے سچے پیار کرنے لگتے ہیں، جس طرح وہ سوتی ہے آپ، حقیقت بات ہے کہ نہیں؟